بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کی ہر رات کو 3 لفظ پڑھ کے سو جانا، صبح ہوتے ہی ایک اللہ کا ولی آئے گا، دولت سے بھرا بیگ دے جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کے دیکھا تو ایک اللہ کا ولی کھڑا تھا۔ وہ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محنت بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پہ درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پہ ختم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو، اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لیں گے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں گے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے
آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 سورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پہ نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے زندگی سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم اس یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے یا کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پہ کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پہ بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پہ جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پہ بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے،
سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا، یعنی جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ پڑھیں گے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, इसके बाद जो भी आपका मकसद है इसको तसव्वुर में रखना है और इन 3 सूरतों को पढ़ना शुरू कर देना है। और इसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, क्योंकि वजीफे पढ़ते हुए, अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी जो सगीरा कबीरा गुनाह किए होंगे वो माफ हो जाएंगे। और जब गुनाहों की माफी मिल जाए फिर आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजियां भी यूं शुरू हो जाएंगी। तो उलमा ने लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसलिए कि कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें, नहीं तो कम अज कम 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आखिर में दोबारा फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मेरा बाप अपने बच्चे को दूर दराज के गांव लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देख के क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, इनके पास नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, इनके पास 4 हैं, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब हैं, इनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं, ये खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार और दोस्त हैं, हमारे पास कई जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया है, उनके पास मुकद्दस किताब है, इनके पास साफ हवा, पुरसकून माहौल और लहलहाते सरसब्ज खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा कि हम कितने गरीब हैं पापा, दुनिया की बेशकीमत नेमतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न करदार, एतमाद, साख, अदाब, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्माबरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर, एक तवील फहरिस्त है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी दिल आवेज और खूबसूरत है। हम सारी जिंदगी पैसों की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीजों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रोंदते हैं ताकि बेजान चीजें इकट्ठा करें, चीजों के ढेर पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें। पैसा, आसाइशें, स्टेटस, शोहरत हासिल करने की तगोदो में चेहरे पे लकीरें उभर आती हैं, बालों में चांदी चमकने लगती है, तवानाई मांद पड़ना शुरू हो जाती है। कभी ये सब कुछ मिल जाता है, कभी मेहनत बेसमर रहती है। सब कुछ हासिल होने के बाद पता चलता है कि सुकून, खलूस, मोहब्बत, अपनाइयत से दामन खाली हो गया है। इससे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है और यकीन आ जाता है कि असल सरमाया पैसा नहीं है। दौलत अपने साथ बीमारियां भी लाती है और परेशानियां भी। इसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं सकता। पंजाबी की एक कहावत है कि जिनके सर बड़े इनके सर दर्द भी बड़े, जिसके दौलत ज्यादा उसके बिखेड़े और झंझट भी ज्यादा। नामालूम खौफ, अनजाने वसवसे, अनदेखे खदशे, बेनाम इज़्तिराब, डिप्रेशन, जहनी दबाव पर आसाइश जिंदगी के रंग हैं। डॉक्टरों का चेकअप, नुस्खों और लैब रिपोर्टों से भरी फाइलें, सुकून आवर और नींद की गोलियां इस जिंदगी के पैकेज का हिस्सा हैं। कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी और बेमजा है। दोस्त मुश्किल में मददगार और गम में गमसार बन जाते हैं और आपकी खुशियों को चार चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जमाती मजलिसों का कोई नेमत बदल नहीं। क्या पुरखलूस दोस्त किसी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं? सारे दिन की मुशक्कत के बाद घर लौटे तो बच्चों की मुस्कुराते चेहरे सारी थकन उतार देते हैं। बच्चों की मासूमाना बातें, इनकी अटखेलियां, इनके गले लगना, प्यार करना, फिर इनकी तरबियत, स्टडीज और मुस्तकबिल के बारे मशवरे और अहलिया से इख्तलाफ और कभी शरारत अमेज नोक झोंक घर को एक किला बना देती है जहां मोहब्बत के चश्मे बहते हैं। बेलोस दुआएं देते वालदेन, जरूरतों का ख्याल रखती घर वाली, दुख सुख में शरीक भाई बहन, ये सब कुछ अनमोल है। पैसा कम भी हो तो जिंदगी की रौनक कम नहीं होती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है इसी में खुश रहें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, देने वाली जात तू है। मैं तेरे दर का मांगता हूँ और सिर्फ तू ही दाता है, अता करने वाला है। मैं फानी हूँ, तू ला फानी है। अज़ल से अब तक तू है। तू वो रब है जो समंदर की गहराइयों में बसने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे भी हलाल और पाकीज़ा रिस्क अता फरमा। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए
ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔